جب انسان 60 یا 65 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو زندگی اچانک بدلنے لگتی ہے۔ چلنے کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے، باتوں کا شور کم ہو جاتا ہے اور دل خود سے یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر واقعی اہم کیا ہے۔ اس عمر تک آتے آتے انسان دیکھ لیتا ہے کہ لوگ آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لوگوں کی رائے بدلتی بھی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز جس کی قیمت برسوں کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے وہ ہے سکون۔ لیکن ایک سچ ایسا ہے جو اکثر لوگ بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ سکون ہمیشہ کچھ بنا لینے سے نہیں ملتا، سکون ہمیشہ دل ہلکا کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ کبھی کبھی سکون ان باتوں میں چھپا ہوتا ہے جو انسان خاموشی سے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 4 اہم باتوں کی جو 65 سال کی عمر کے بعد خاندان کو نہیں بتانی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا آخری حصہ عزت، سکون اور خودداری کے ساتھ گزرے، یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جنہوں نے پوری زندگی گزارنے کے بعد سمجھا کہ اگر یہ باتیں پہلے سمجھ آ جائیں تو دل کو اتنا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی زندگی کے اس مرحلے میں سکون، دانائی اور وقار چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 65 سال کے بعد انسان کو سب سے زیادہ ضرورت نہ دولت کی ہوتی ہے، نہ تعریف کی، بلکہ ذہنی سکون کی ہوتی ہے۔ اب غور سے سنیں، کیونکہ آگے آنے والی باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کر سکتی ہیں اور زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ پہلی اہم بات، اپنی مکمل مالی حالت کسی کو نہ بتائیں۔ بہت سے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جمع پونجی اور بجٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دینا بہتر ہے تاکہ خاندان مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ اکثر توقعات، دباؤ اور کبھی کبھی فائدہ اٹھانے کی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ پیسے لوگوں کا رویہ بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا بھی جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر ہر خرچ پر سوال شروع ہو جاتے ہیں، امی یہ کیوں خریدا، ابو یہ بعد میں لے لیتے، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی خوشی کی بجائے دوسروں کی مرضی سے جینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دولت آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو حق ہے کہ اسے سکون سے استعمال کریں۔ مدد کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن احساس، جرم یا مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔ دوسری اہم بات، اپنے دل کے دکھ بار بار خاندان کو نہ سنائیں۔ ہر والدین کو کبھی نہ کبھی یہ دکھ ضرور پہنچتا ہے۔ کبھی کوئی اولاد دور ہو جاتی ہے، کبھی کوئی سخت بات کہہ دیتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا راستہ چن لیتی ہے جو دل توڑ دیتا ہے۔ لیکن اس درد کو بار بار دہرانا رشتوں میں فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ کچھ بزرگ یہ سوچ کر اپنے دل کی بات دہراتے رہتے ہیں کہ شاید اب اولاد سمجھ جائے، لیکن اکثر ایسا کرنے سے وہ اور دور ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کا بوجھ دعا، صبر یا خاموشی سے ہلکا کریں۔ ہر احساس کو زبان دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی صحیح ہونے سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ تیسری اہم بات، وراثت کے منصوبے ہر کسی کو نہ بتائیں۔ کوئی چیز خاندان کو اتنی جلدی تقسیم نہیں کرتی جتنی آنے والی وراثت۔ بہن بھائی برسوں محبت سے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی جائیداد یا حصے کی بات آتی ہے دل بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ بزرگ یہ سوچ کر وصیت پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن اکثر اس سے حسد اور موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ اپنی وصیت صاف، قانونی اور مکمل رکھیں، مگر ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں۔ وقت آنے پر آپ کے لکھے ہوئے الفاظ خود بولیں گے۔ تب تک اپنے رشتوں کو توقعات کی بجائے محبت پر چلنے دیں۔ چوتھی اہم بات،
اپنے خوف اور کمزوریاں سب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ 65 سال کے بعد اکثر لوگ اپنے دل کی کمزوریاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ مجھے تنہائی لگتی ہے، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، میں کسی پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ ایمانداری اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ خوف بانٹنے سے خاندان آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ کو دانش مند کے بجائے نازک اور محتاج سمجھنے لگتے ہیں، اور یوں آپ کی آواز اور آپ کی خود مختاری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ضرورت ہو تو سچ بولیں، لیکن خوف کو اپنی پہچان نہ بننے دیں۔ آپ نے زندگی میں بے شمار طوفان دیکھے ہیں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ایک تجربہ کار اور مضبوط باوقار انسان ہیں۔